ایک عورت سے کسی نے پوچھا کہ آپ ورکنگ وومن ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ میں فل ٹائم ورکنگ وومن ہوں، میں الارم کلاک ہوں، کک ہوں، ویٹر ہوں، سرور ہوں، میڈ ہوں، اپنے بچوں کی ٹیچر ہوں، گھر کے بزرگوں کی نرس ہوں، میاں کی رازدار ہوں، گھر کی سیکیورٹی گارڈ ہوں۔ میرے تو کوئی ورکنگ آورز ہی نہیں ہے، نہ کوئی ڈے آف ہوتا ہے، نہ ہی سیلری ملتی ہے اور نہ ہی کوئی پروموشن ملتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے ہم سب عورتوں کی۔ اگر ہم صوفے پہ بیٹھ کے فون استعمال کریں تو وہ سب کو نظر آئے گا، لیکن پورا دن کیا کیا یہ کسی کو دکھائی ہی نہیں دے گا۔ اس دنیا میں اچھے بہن بھائی کا ساتھ ہونا یقین کریں بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں انسان ملتے بھی مطلب کے لیے ہوں، وہاں مخلص لوگوں کا زندگی میں ہونا غنیمت ہے۔ لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں ہر گھر میں، لیکن لڑنے کے بعد جو بہن بھائی دور ہونے کی بجائے اور قریب ہو جائیں اور زیادہ مخلص ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایسی لڑائیاں بھی خوبصورت اور یادگار بن جاتی ہیں۔ بہن بھائی تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن اچھے اور محبت کرنے والے بہن بھائی بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ سو بی اے بیسٹ بردر، بی اے بیسٹ سسٹر۔ ہر زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو الفاظوں کے زخم ہوتے ہیں نا، وہ ساری زندگی نہیں بھرتے۔ انہیں بھرنے کے لیے نہ ہی تو کسی فارمیسی سے کوئی دوائی آتی ہے اور نہ ہی دنیا میں ان کا کوئی علاج ہے۔ جہاں لوگوں کو ہتھیار نہیں ملتے، وہاں وہ اپنی زبان کو ہتھیار بنا کے اپنے تلخ الفاظوں سے دوسروں کو کاٹتے ہیں۔ اپنے الفاظوں پر کام کریں، دوسروں کو چبھنے والے، تکلیف دینے والے رویے نہ رکھا کریں۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کسی کو کتنی اذیت دے سکتے ہیں، کسی کا کتنا نقصان کر سکتے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اگلے کی زندگی کتنی تلخیوں سے بھری ہوئی ہے، وہ کتنی تکلیفوں سے گزر رہا ہے اور کتنے روز چیلنجز کو فیس کر رہا ہے۔ بس کسی کو خوش دیکھ لیا تو اسے ٹونٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی خوشی، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کبھی اس کا درد بھی دیکھا ہے؟ کسی کی مسکراہٹ اور اچیومنٹ کے پیچھے کتنے آنسو، دکھ، پریشانیاں اور زخم ہوتے ہیں، یہ تو ہم نہیں جانتے نا۔ تو پھر کیوں ہم اپنے الفاظوں کی چبھن سے کسی کی تکلیف کو مزید بڑھاتے ہیں؟ بولنے سے پہلے 2 دفعہ سوچ لیا کرو کہ جو میں کہنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، is it really necessary؟ اگر یہی الفاظ میرے لیے بولے جائیں تو کیا مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں برداشت کر سکوں؟ بس یہ یاد رکھنا کہ کبھی کسی کو اپنے الفاظوں سے اتنی تکلیف مت دینا کہ وہ آپ کو جواب دینے کی جگہ اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دے۔ اور اگر جس دن رو کے انہوں نے اللہ سے انصاف مانگ لیا نا، تو پھر یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ میرا اللہ انصاف بھی ضرور کرتا ہے۔ آپ کے 2 تلخ الفاظ کسی کا جینا دشوار کر سکتے ہیں اور آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ زبان کی مٹھاس اور نرمی کو اپنی پہچان بنائیے، اس کی تلخی کو نہیں۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو کہنا کہ صبر کرو، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو ساری عمر صبر کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ تو ان کو اینڈ میں صبر کا پھل ملتا ہے، نہ ہی صبر کا صلہ، اور چپ چاپ صبر کرتے کرتے خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک صبر ہے جو اللہ خود بخود آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور دوسرا صبر جس کا اصل مطلب ہے خاموشی، اور یہ خاموشی ہمیشہ ہم سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے۔ کوئی پرابلم چل رہا ہے تو صبر کرو، انصاف چاہیے تو صبر کرو، حق کے لیے آواز اٹھانی ہے تو صبر کرو۔ میں اپنی بچیوں کو کچھ چیزوں کو لے کر کبھی نہیں کہوں گی کہ صبر کرو۔ جب بات انصاف، سچائی اور حق کی ہوگی تو میں کہوں گی کہ صبر کرنے کی جگہ ایکشن لو، اپنے لیے سٹینڈ لو، اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھو، ورنہ یہ دنیا صبر کرنے والوں کو کچل کے رکھ دیتی ہے۔ اگر ہمارا ضمیر اور ہماری نیت صاف ہے تو ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی ہمیں اچھا کہتا ہے یا برا۔ ہم اپنے رب کے نزدیک اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، نہ کہ دوسروں کی سوچ پر۔ آپ کا ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اسے دنیا کے آگے ثابت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تو پیچھے مڑ کے کبھی مت دیکھنا، جہاں تم نہیں بھی ہوگے تمہاری اچھائیوں کا ذکر ضرور ہوگا۔ ایک رات کھانے کے وقت میری والدہ نے سالن اور جلی ہوئی روٹی میرے والد کے آگے رکھ دی۔ میں والد کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ غصے کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ آج سکول میں میرا دن کیسا گزرا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا، لیکن اسی دوران میری والدہ نے روٹی جل جانے کی معذرت کی۔ میرے والد نے کہا کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تو یہ روٹی کھا کر مزہ آیا۔ اس رات جب میں اپنے والد کو شب بخیر کہنے ان کے کمرے میں گیا تو ان سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا کہ کیا واقعی آپ کو جلی ہوئی روٹی کھا کر مزہ آیا؟
انہوں نے پیار سے مجھے جواب دیا, بیٹا ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی, مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں. میرے بچے, یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے بھری پڑی ہے. میں ابھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا, رشتوں کو بخوبی نبھانا, اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہی تو تعلقات میں بہتری کا سبب بنتا ہے. ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں معذرت اور پچھتاووں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک آواز اس اولاد کی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی اور چیخ کر بات کرتی ہے.